ٹھیک ہے؟ ہاں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی کھجا رہا ہوں. کھجا رہا ہوں. بندر اور سور کیسے کھجاتے نہیں معلوم کیا آپ کو؟ جی وہ کیوں ایسا کھجا رہے ہیں آپ کو اچھا تھوڑا سا آکورڈ نہیں لگتا ایسا کھجانا؟ ارے کیا آکورڈ لگے گا؟ جس کے نبی کو خود بشارت ہوتی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی سور خود تھا، کمبخت سور. ہم کو سور دیکھا خواب میں، اس نے دیکھا بندر اور سور دیکھا ہم کو خواب میں. اب ہم کھجائیں گے نہیں تو کیا؟ دیکھو مکھی گھما رہی ہے. کھجانا تو پڑے گا تاکہ کمبختوں کو عقل تو آئے احمدی جماعت کو کہ اس نے بندر کو سوروں کی اور بندروں کی فوج جمع کر رکھی ہے. آپ نے شعلے فلم تو دیکھی ہوگی. کہتا ہے، میں بتا دیتا ہوں وہ کیا کہتا ہے. بولتا ہے کہ جماعت احمدیہ نے سوروں کی اور بندروں کی فوج جمع کر رکھی ہے. رائٹ. ان کو خاتمہ کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے ببر شیر آ گیا ہے نا. میں آپ نے دیکھا ہوگا ببر شیر کو داڑھی نہیں ہوتی. ارے بھائی داڑھی نہیں ہوتی یہ بات ببر شیر کو میں نے پہلی بار دیکھا، اور واقعی میں ببر شیر کو داڑھی نہیں ہوتی یار. ارے سکھ حضرات داڑھی رکھتے ہیں، سارے کہتے ہیں اپنے آپ کو سنگھ، جبکہ داڑھی نہیں ہوتی ببر شیر کو. لوگ سمجھ نہیں گئے. اصل میں دور سے ببر شیر کو داڑھی نظر آتی ہے نا. اچھا یہ بتائیے کہ اب کیا کیا جائے اس جماعت احمدیہ کا، اور جماعت احمدیہ نے کیا گناہ کیا ہے آپ کے لحاظ سے؟ مجھے سچ سچ بتائیے، ایمانداری سے بتائیے گا، کیونکہ آپ اس جماعت میں رہے ہیں عرصے تک. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کا گناہ ہے؟ کیوں اسے سزا مل رہی ہے؟ کیا مسلمان اس کو ایک عام خاص ایسے ہی جانے دو فرقے بول کے چھوڑ نہیں سکتے کیا؟ ابھی کیسے چھوڑیں گے جب بات ظاہر ہو گئی ہے ہم کے اوپر کہ یہ جو ہے شیطانی نبی کی جماعت ہے. ذرا سنیے، گندی گندی باتیں ہو رہی ہے. ارے بھائی اچھی باتیں ویسے تو انسان کی ہر تقاضا سب میں ہوتا ہے، سب کچھ انسانی کارنامے ہوتے ہیں جو روز کی ضروریات ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اس کا جو خدا تھا شیطان ابلیس کمبخت مرزا کا، اسی پہ ٹارگٹ کرتا ہے. کیا بات کرے گی؟ اور بات مرزا صاحب بہت دیر تک جا کے باتھ روم میں بیٹھتے تھے، بہت دیر تک. کیا کرتے تھے؟ ہاں ذکر الہی کرتے تھے کیا وہاں پہ، یا ذکر شیطان؟ ذرا سوچیے آپ. باتھ روم میں جاتے سے پہلے دعا کرتے ہیں نا. تو مرزا صاحب جو ہے واقعی میں مسیح دجال سور ہے، سور اور شیطانی نبی ہے. سمجھ میں آ رہا تھا پہلے میرے کو. میرا جو بھائی نکل گیا نا، اچھا کیا اصلہ، اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام عطا کرے. اچھا یہ بتائیے کہ مرزا صاحب کے بارے میں اور کیا بتاؤں. یہ وہ سور ہیں جو صرف پیسے کو دیکھتے ہیں، ایمان کو نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ مرزا صاحب جو بول رہے ہیں سانپ بولیے سالے کو، جیسے آپ نے کہا مجھے بھی عادت پڑ گئی جب بھی بولوں مرزا سانپ 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 ہی بولوں، کیونکہ سانپ شیطان کا سمبل ہے. اور واقعی میں مرزا غلام احمد قادیانی جماعت احمدیہ ایسے پیسے کی چکر میں پھنسی ہوئی ہے کہ جو پھنسے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو پھنساتے ہیں، اور جو دوسروں کو پھنساتے ہیں وہ پھر تیسروں کو پھنساتے ہیں اور اپنی اپنی جیبیں بھرتے ہیں. ارے ان کو اسلام سے کیا لینا دینا؟ ان کو تو اپنی جیبیں بھرنا ہے، روٹی کھانا ہے. کیا یہ لوگ بڑی مشکل سے نکلیں گے یہ لوگ اس جماعت سے جب تک کہ ان کے پیٹ پہ لات نہیں پڑے گی. ہاں آپ نے کہا نا راون کو کیسے ماریں گے، آپ دیکھیے راون کی جان پیٹ میں ہوتی ہے. اگر مسیح دجال یہی ہے مرزا غلام احمد قادیانی اس کی جماعت احمدیہ، تو اس کی جان کہاں ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ پیٹ پر ہے. پیٹ پر ماریے آپ. میں بتا رہا ہوں پیٹ مطلب اس کے فائنینشیل معاملے پہ اٹیک کیجیے گا. ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، لنکا کے مائلہ آئلینڈ. میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں اس میں. جو چندے جمع ہو رہی ہے نا، چندوں کا بینڈ بجا دیجیے پہلے. ہاں اچھا جب وہ تو خیر اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ وقت آنے پر. مسیح دجال کا تو خاتمہ میرے ہاتھوں وہ لکھائی ہے، کیونکہ یہ ظلم جماعت احمدیہ جو کر رہی ہے وہ واقعی میں کفر ہے. وہ اس لیے کفر نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے اچھے نیک اعمال کرتے ہیں، چندے دیتے ہیں، اسلام پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ہیٹریٹ فار آل، شیطان سے بھی ہیٹریٹ مت کرو، لو پھیلاؤ. بلکہ اسی لیے مجرم ہیں کیونکہ وہ لوگوں نے جس سارے امت محمدیہ کا جو عقیدہ ہے سچا، اس کا انہوں نے مذاق اڑا دیا. جو جان بوجھ کے مذاق شیطان نے استعمال کیا مرزا غلام احمد قادیانی کو، اس کی جماعت کو، اور ان لوگ دوسروں کو استعمال کر رہے ہیں
بلکہ لوگوں میں یہ یقین دلا دیے ہیں کہ اب کوئی مہدی علیہ السلام یا مسیح علیہ السلام آنے والا ہی نہیں تھا. جو آنے والا تھا وہ شیطانی نبی مرزا غلام احمد قادیانی, جسے وہ اللہ کا نبی مسیح مان رہے ہیں, وہ سب سے بڑا دھوکے کا, فریب کا شکار ہیں. لہذا میں ہرگز بھی نہیں کہوں گا کہ وہ نیک لوگ ہیں, بلکہ یہ کہوں گا کہ نیک سیرت انسانوں کو, اچھے اچھے لوگوں کو شیطان نے اپنا غلام بنا لیا ہے. اور ان کی نمازیں جب قبول نہیں ہوتی, جب رد کر دی جاتی ہیں, تو ان کی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ جب تک کہ وہ لوگ سچائی کی تصدیق نہ کر لیں, وہ جماعت احمدیہ سے باہر نہیں آ سکتے. اور میرے بھائیوں, جو لوگ آج جوائن ہو رہے ہیں جماعت احمدیہ میں, وہ جو تبلیغ کر رہے ہیں, ان کو اصل مدے پہ پہلے ہمارے علماء کی بھی تھوڑی غلطی ہے یہاں پر. ایک تو مجبوری بھی ہے کہ ان کی علماء جو مانتے ہیں, یہ مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو کافر ہے, مسیح دجال نہیں ہے, لیکن دجال ہے مانتے ہیں. لیکن ساتھ میں عالم لوگ بھی ایک حق چھپا رہے ہیں. وہ حق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن سے اور حدیث سے انتقال ثابت ہے, لیکن وہ لوگ کیونکہ اس کے ساتھ اصلی مسیح کا آنے کا لگا ہوا ہے, مسیح دجال کا ذکر لگا ہوا ہے, اسی لیے وہ لوگ مجبور ہیں اور اپنے منہ کو تالا لگائے ہوئے تھے. لیکن وہ تالا توڑنے کے لیے میں آ گیا ہوں الحمدللہ. اصلی مسیحا جس کے اوپر ساری احادیثیں شریف پوری ہوئی ہے اور سارے آسمانی کتابوں سے ثابت ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں یا بے وقوف ہوں یا دیوانہ ہوں؟ جی ایکچولی لگتا تو نہیں ہے, لیکن مرزائی جو لوگ ہیں نا, یہ سور, ان کے پاس جب کوئی اوزار نہیں ہو جاتا نا, تو سامنے والے کو بولتے ہیں پاگل ہے, جھوٹا ہے. ابھی دیکھو آپ پوچھو کہ تیرا عقیدہ کیا ہے, تو بولیں گے تیری پینٹ دیکھ کیسی ہے, کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ آپ بولیے کہ مرزا صاحب کیا واقعی میں اصلی مسیح, تو بولیں گے کہ پہلے تمہاری بتاؤ کہ تم یہ بال یہاں تک کیوں رکھے. بھائی بال تو میرے یہاں تک رہیں گے. حدیث نبوی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اصلی مسیح کے بال کاندھوں تک, اور یہ نیچرل ہے بھائی, یہ کوئی صرف میں نے اس کو اسٹریٹ کروا دیا تھا کہ یہ بہت گچھے والے ہو رہے تھے. اور الحمدللہ یہ حدیث نبوی ہے, اور میں جیسا بھی ہوں, اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام نے پہلے بھی بشارت دے دی ہے. لارڈ شیوا یعنی مہدی علیہ السلام کی پرانی تصویر اٹھا کے دیکھیے, وہ آپ کو کلین شیو نظر آئے گی, وشنو کی کلین شیو نظر آئے گی, کل کی اوتار کلین شیو ہے, اور میں بھی کلین شیو ہی ہوں. یہ میری نیچر نہیں بلکہ حالات کا تقاضا ہے. لوگ مجھے ایسا ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ پورا مجھے دیکھ سکیں اور پورا انجوائمنٹ حاصل کر سکیں. یہ اللہ کی سچائی کا جو ظاہر ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو اب جماعت احمدیہ ہے, کیا ان کے اوپر اور اٹیکس ہوں گے؟ کیا لوگ ماریں گے ان کو؟ اور دیکھیے یہ تو میں غیب کا علم نہیں جانتا, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. جیسا جیسا لوگ تصدیق کرتے جائیں گے سچائی کی, ویسا ویسا حق کی طرف بڑھیں گے. مجھے تو نہیں معلوم, کیونکہ میں نے کسی بھی شخص کو نہیں کہا کہ جا کے انہیں مارو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مروایا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کس کو کب استعمال کرنے والا ہے. میرے بھائیوں, عیسائی حضرات اور یہودیوں اور ہندو لوگ, میں جانتا ہوں کہ میری لینگویج کا تھوڑا پرابلم ہوگا آپ کو اور آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے, لیکن دیکھتے رہیے گا, اس کا ٹرانسلیشن کر کے بتائیے گا. میں انشاءاللہ انگلش میں بھی ویڈیوز لوڈ کروں گا قریب. میرے بھائیوں, میں سچا مسیح علیہ السلام, مہدی علیہ السلام میں ہی ہوں, جس کو شہر حیدرآباد سے آنا تھا. میں آ گیا ہوں اور وقت پر آیا ہوں. میں ہرگز لیٹ نہیں. اللہ تعالیٰ کا کام میں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو میں کہتے سنا ہوں کہ اللہ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں. نے میرے بھائی, نہ تو اللہ کے پاس دیر ہے نہ تو اندھیر ہے, ہر کام وقت پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا الحمدللہ. آپ دیکھتے رہیے گا انٹرویو. اچھا اور ایک بات یہ بتائیے, اب جو ودوائیں ہو گئی ہیں جماعت احمدیہ میں, ان کا کیا کریں؟ ان کو چاہیے کہ وہ اچھے مسلمانوں کو دیکھ کر قادیانیت کو رد کر کے شادی کر لے. لیکن وہ بھی ہے جو دوسرے غیر احمدی لوگ ہیں, اس سے اگر وہ شادی کر لیں گی اپنے بچوں کو چھوڑ کے, اپنے خاندان کو چھوڑ کے, تو کیا وہ پھر وہ بھی تو احمدی لوگ جو نان احمدی لوگ ہیں انہوں نے تو آپ کی تصدیق نہیں کی نا, وہ بھی تو کافر ہو جائیں گے اگر تصدیق نہیں کریں گے. بے شک وہ بھی کافر ہوں گے, لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اہل کتاب سے کوئی ایسا باقی نہیں رہتا جو میری تصدیق نہیں کرے گا. انشاءاللہ وہ تو میری تصدیق کر ہی لیں گے. دودھ کا جھلا ہوا چھانچ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. اسی طریقے سے پتل خریدنے گئے تھے جماعت احمدیہ والے, اور حقیقت میں وہ سونا خریدنے کے لیے گئے تھے, لیکن پتل خرید کے آ گئے. میرے بھائیوں, وہ پتل خریدے ہیں سونے کے بدلے میں, لہٰذا میں سونا ہوں, تو لہٰذا جب میرے طرف آئیں گے وہ پرکھ لیں گے, تو الٹیمیٹلی سونے کو تو خریدنا ہی ہوگا انہیں, کیونکہ سونے سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. سچائی کھرا سونا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق. دیکھتے رہیے گا سارے ویڈیوز اور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور بتائیے گا. کوئی میرا انٹرویو بھی نہ چھوڑے گا اور نہ کوئی میرا, میں انشاءاللہ ہر مذہب کے بارے میں بھی ویڈیوز لوڈ کروں گا. دیکھتے رہیے گا اور بتاتے رہیے گا سب کو, اور جوائن کریے میرے مشن کو, مسیح مہدی مہادیو گروپ کو, اور اسلام کا غلبہ ہونے دیجیے سارے جہاں میں, اور انجوائے کریے کہ میں آ چکا ہوں
اور سب کو سب جو ہے خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ. اور بھائی تھینک یو مت بولیے، مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے کمبخت ہیں، ذلیل ہیں، بلکہ ان کو آپ جب بھی یہ لوگ گالی دینا ان کو جزاک اللہ بولیے. جزاک اللہ. آپ کو یوٹیوب کے اوپر اگر کامنٹس پاس کریں تو ان کو جزاک اللہ بول دیجئے، کیونکہ اللہ ان کو اجر دے دے گا. ہاں اسی لیے آپ نے جو کامنٹس الاؤ کیا ہے نا بہت اچھا کیا، تاکہ ان کی لعنت ان کے اوپر پڑے، بھلے ہی گالی دینے دو ان کو. ہاں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. مجھے معلوم ہے، اس لیے میں نے یوٹیوب کے